السلام علیکم ناظرین حضرات، آج ہم آپ کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کا بہت ہی پیارا واقعہ لائے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے واقعے کو آخر تک ضرور سننا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دینا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے واقعوں میں ایک اہم واقعہ اس ملاقات کا ہے جو ان کے اور ایک صاحب باطن کے درمیان ہوئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے تقوینی دنیا کے کچھ اسرار و رموز معلوم کیے۔ اس ملاقات کا ذکر تفصیل کے ساتھ سورہ قاف میں کیا گیا ہے، اور بخاری شریف میں اس واقعے سے متعلق کچھ اور تفصیل سے ذکر آیا ہے۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو خطاب کر رہے تھے کہ کسی آدمی نے معلوم کیا کہ اس زمانے میں سب سے بڑا عالم کون ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، مجھے اللہ نے سب سے زیادہ علم عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی اور ان پر اتعاب ہوا کہ تمہارا منصب تو یہ تھا کہ اس کو اسے الہی کے سپرد کرتے اور کہتے واللہ عالم، اور پھر وحی نازل فرمائی کہ جہاں دو سمندر ملتے ہیں مجمع البحرین، وہاں ہمارا ایک بندہ ہے جو کچھ معاملوں میں تجھ سے بھی زیادہ عالم و دانا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے پروردگار، تیرے اس بندے تک پہنچنے کا کیا طریقہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مچھلی کو اپنے توشے دان میں رکھ لو، بس جس جگہ پہ مچھلی گم ہو جائے اسی جگہ پہ آدمی ملے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مچھلی کو توشے دان میں رکھا اور اپنے خلیفہ یوشع بن نون کو ساتھ لے کر مرد شالے کی تلاش میں روانہ ہو گئے۔ جب چلتے چلتے ایک مقام پر پہنچے تو دونوں ایک پتھر پر سر رکھ کر سو گئے۔ مچھلی میں زندگی پیدا ہوئی اور وہ زنبیل سے نکل کر سمندر میں چلی گئی۔ مچھلی پانی کے جس حصے پر بہتی گئی اور جہاں تک گئی وہاں پانی برف کی طرح جم کر ایک چھوٹی سی پگڈنڈی کی طرح ہو گیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ سمندر میں ایک لکیر کھینچ گئی ہو۔ مچھلی کا جب یہ واقعہ پیش آ رہا تھا تو یوشع بن نون نے دیکھ لیا تھا، کیونکہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے بیدار ہو گئے تھے، مگر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے تو ان سے ذکر کرنا بھول گئے، اور پھر دونوں نے اپنا سفر شروع کر دیا اور اس دن میں رات آگے بڑھتے ہی گئے۔ جب دوسرا دن ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اب تھکان زیادہ محسوس ہونے لگی، وہ مچھلی لاؤ تاکہ اپنی بھوک مٹائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی منزل مسعود تک پہنچنے میں کوئی تھکان نہ ہوئی تھی، مگر منزل سے آگے غلطی سے نکل گئے تو اب تھکان بھی محسوس ہونے لگی۔ یوشع بن نون نے کہا، آپ کو معلوم رہے کہ جب ہم پتھر کی چٹان پر تھے تو وہیں مچھلی کا تعجب بھرا واقعہ پیش آیا کہ اس میں حرکت پیدا ہوئی اور وہ مقتم زنبیل سے نکل کر سمندر میں چلی گئی اور اس کی رفتار پر سمندر میں راستہ بنتا چلا گیا۔ میں آپ سے یہ واقعہ کہنا بھول گیا، یہ بھی شیطان کا ایک چرکا تھا۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سمندر کا وہ خط مچھلی کے لیے راستہ تھا اور موسیٰ علیہ السلام اور یوشع کے لیے تعجب والی بات تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس جگہ کی ہم کو تلاش ہے وہ وہی جگہ تھی، اور یہ کہہ کر دونوں پھر ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہوئے اسی راہ پر لوٹے اور اس صخرہ پتھر کی چٹان تک جا پہنچے۔ وہاں پہنچے تو دیکھا اس جگہ عمدہ کپڑے پہنے ہوئے ایک آدمی بیٹھا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سلام کیا۔ اس آدمی نے کہا، تمہاری اس سرزمین میں سلام کہاں؟ یعنی اس سرزمین میں تو مسلمان نہیں رہتے۔ یہ خضر علیہ السلام تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہاں میں تم سے وہ علم حاصل کرنے آیا ہوں جو اللہ نے تم ہی کو بخشا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، تم میرے ساتھ رہ کر ان معاملوں پر صبر نہ کر سکو گے موسیٰ؟ اللہ نے مجھ کو تقوینی اسرار و رموز کا وہ علم عطا کیا ہے جو تم کو نہیں دیا گیا، اور اس نے تم کو تشریح علموں کا وہ علم عطا فرمایا ہے جو مجھ کو عطا نہیں ہوا۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا انشاءاللہ آپ مجھ کو صبر و ضبط کرنے والا پائیں گے اور میں آپ کے ارشاد کی بالکل خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو پھر شرط یہ ہے کہ جب آپ میرے ساتھ رہیں تو کسی معاملے کے متعلق بھی جس کو آپ کی نگاہیں دیکھ رہی ہوں مجھ سے کوئی سوال نہ کریں، میں خود ان کی حقیقت آپ کو بتا دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے منظور کر لیا اور دونوں ایک طرف کو روانہ ہو گئے۔ جب سمندر کے کنارے پر پہنچے تو سامنے سے ایک ناو نظر آئی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ملاحوں سے اب کرایہ پوچھا۔ وہ خضر علیہ السلام کو پہچانتے تھے، اس لیے انہوں نے کرایہ لینے سے انکار کر دیا اور اصرار کر کے دونوں کو کشتی پر سوار کر لیا اور کشتی روانہ ہو گئی۔ ابھی چلے ہوئے زیادہ دیر نہ ہوئی تھی کہ حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کے سامنے والے حصے کا ایک تختہ اکھاڑ کر کشتی میں سوراخ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ضبط نہ ہو سکا۔ خضر علیہ السلام سے کہنے لگے کشتی والوں نے یہ احسان کیا، آپ کو اور مجھ کو مفت سوار کر لیا اور آپ نے اس کا یہ بدلہ دیا کہ کشتی میں سوراخ کر دیا کہ سب کشتی والے کشتی سمیت ڈوب جائیں، یہ تو بہت نامناسب حرکت ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ آپ میری باتوں پر صبر نہ کر سکو گے، آخر وہی ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں یہ بات بالکل بھول گیا تھا، اس لیے آپ بھول چوک پر پکڑے نہیں اور میرے معاملے میں سختی نہ کریں۔ یہ پہلا سوال باقی موسیٰ علیہ السلام کی بھول کی وجہ سے تھا۔ اسی بیچ ایک چڑیا کشتی کے کنارے آ کر بیٹھی اور پانی میں چونچ ڈال کر ایک قطرہ پانی پی لیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا بے شک تسبیح علم الہی کے مقابلے میں میرا اور تمہارا علم ایسا ہی بے حقیقت ہے جیسا کہ سمندر کے سامنے یہ ہے قطرہ۔ کشتی کنارے لگی اور دونوں اتر کر ایک اور روانہ ہو گئے۔ سمندر کے کنارے کنارے جا رہے تھے کہ ایک میدان میں کچھ بچے کھیل رہے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام آگے بڑھے اور ان میں سے ایک بچے کو قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر صبر نہ کر سکے، فرمانے لگے ناحق ایک معصوم جان کو آپ نے مار ڈالا، یہ بہت ہی برا کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا میں تو شروع ہی سے کہہ چکا تھا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر صبر و ضبط سے کام نہ لے سکیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں فرمایا کیونکہ یہ بات پہلی بات سے زیادہ سخت تھی اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پھر صبر نہ ہو سکا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا خیر اس بار اور نظر انداز کر دیجئے، اس کے بعد بھی اگر صبر نہ ہو سکا تو پھر عذر کرنے کا کوئی موقع نہ رہے گا اور اس کے بعد آپ مجھ سے الگ ہو جائیے گا۔ غرض پھر دونوں روانہ ہو گئے اور چلتے چلتے ایک ایسی بستی میں پہنچے جہاں کے رہنے والے بہت خوشحال اور مہمانداری کے ہر طرح قابل تھے، مگر دونوں کی مسافرانہ درخواست پر بھی ان کو مہمان بنانے سے انکار کر دیا۔ یہ ابھی بستی ہی سے گزر رہے تھے کہ خضر علیہ السلام ایک ایسے مکان کی اور بڑھے جس کی دیوار کچھ جھکی ہوئی تھی اور اس کے گر جانے کا ڈر تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو سہارا دیا اور دیوار کو سیدھا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر خضر علیہ السلام کو ٹوکا اور فرمانے لگے کہ ہم اس بستی میں مسافر کی حیثیت سے داخل ہوئے مگر اس کے بسنے والوں نے نہ مہمانداری کی اور نہ ٹکنے کو جگہ دی۔ آپ نے یہ کیا کیا؟ اس کے ایک باشندے کی دیوار کو بغیر معاوضے کے درست کر دیا۔ اگر کرنا ہی تو بھوک پیاس کو دور کرنے کے لیے کچھ اجرت ہی طے کر لیتے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا اب میری اور تیری جدائی کا وقت آ گیا، ھذا فراق و وینک، اور پھر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان تینوں معاملوں کی حقیقتوں کو سمجھایا اور بتایا کہ یہ سب اللہ کی طرف سے وہ تھیں جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔